لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتدبين المظلومين ورحمة الله على محبهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى والآخرة نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بلند ترین صلوات کی محمد و آل محمد عزیزان گرامی قدر آج کی اس مجلس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس مختصر خطبہ کے لیے سورہ مبارکہ لیل کی اس آیت سورہ لیل قرآن مجید کا سورہ نمبر 92 ہے اور اس کی یہ آیت نمبر 12 اور 13 دو مختصر آیتیں ہیں۔ ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ۔ خالق اپنے پاک اور مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، کہا ہم پر لازم ہے ہدایتیں پہنچانا، یعنی تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا انتظام کرنا اور الہی ہدایات کا انسانوں تک پہنچانا، یہ اللہ کہتا ہے میری ذمہ داری ہے، میرا فریضہ ہے کہ میں اپنی ہدایتوں کو لوگوں تک پہنچاؤں۔ فَإِنَّ عَلَيْنَا، مجھ پر لازم ہے کہ میں سب لوگوں کو ہدایت دوں۔ کہتے ہیں میں ہدایت دیتا ہوں، ہدایت دینا میرا فرض ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں سب لوگوں کو ہدایت دوں۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اس سے اگلی آیت میں خالق کہتا ہے اور ساری دنیا اور آخرت کا جو کنٹرول ہے وہ بھی میرے ہاتھ میں، ساری دنیا اور آخرت میرے اختیار میں ہے، میرے دست قدرت میں ہے، میرے پاس ہے، اور لوگوں کو ہدایتیں میں دیتا ہوں، ہدایتیں دینا میری ذمہ داری ہے۔ یہاں بھی یہ کہا اور یہاں کہا کہ ہدایتیں دینا میری ذمہ داری ہے، اپنے فرض کا اعلان کیا۔ سورہ دہر قرآن مجید کا 76واں سورہ ہے، اس میں کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کا تمام انسانوں کو اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس انسان کو ہدایت کر دی۔ وہاں کہتا میرا فرض ہے ہدایت کرنا، یہاں کہا وہ فرض میں نے پورا کر دیا، میں نے ہدایت دے دی۔ کس چیز کی؟ کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میں نے سبیل کی ہدایت دی ہے انسان کو۔ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب یہ اس انسان کی مرضی ہے
کہ ہماری دی ہوئی سبیل پر چل کر ہمارا شاکر بندہ بنے یا اس سبیل کو چھوڑ کر کافر ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ عزاداری کے دن ہیں، محرم اور سفر، جس طرح ہم مجلسیں پڑھنے میں مصروف ہیں اسی طرح آپ لوگ مجلسیں سننے میں مصروف ہیں، ہر مومن مصروف ہے اور جگہ جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں، تو میں زیادہ دیر آپ کو مخل نہیں ہوں گا آپ کے لیے، کیونکہ سنا ہے کہ دوسری جگہوں پر بھی شب بیداریاں اور مجالس ہو رہی ہیں۔ بس جو معروضات میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں تک منتقل ہو جائیں، اللہ کرے کہ یہ میں ہدیہ کر سکوں اور آپ کو سمجھا سکوں۔ کہا میں نے ہدایت کر دی، وہاں بھی کہا ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے، یہاں کہا میں نے ہدایت دے دی۔ انا علینا متکلم کی ضمیر، انا ہداینا یہاں بھی متکلم کی ضمیر، عربی گرامر کے اعتبار سے کہا میرا فرض ہے ہدایت دینا، یہاں کہا میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ تو یہ اللہ نے کہاں ہدایت دی ہے اور کسے ہدایت دی ہے؟ کوئی ہے ایسا انسان اس پوری کائنات انسانیت میں، کوئی ایک انسان بھی ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، یا میری اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، یا اللہ نے مجھے یہ ہدایات دی ہیں؟ لا تدرکہ الابصار، اس کا اپنا اعلان ہے قرآن میں کہ کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ جب اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس سے کوئی مل نہیں سکتا، خالق نظر تو نہیں آتا، ملاقات تو نہیں کرتا، بات تو نہیں کرتا، اور کہہ رہا ہے ہدایت میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کہہ رہا ہے ہدایت، جبکہ نہ نظر آتا ہے نہ ملاقات کرتا ہے نہ بات کرتا ہے، اور کہہ رہے ہیں نہیں ہدایت میں دیتا ہوں۔ تو یہ کیسے ہدایت دی ہے؟ جب نظر نہیں آیا، دکھائی نہیں دیا، بات نہیں کی، ملاقات نہیں کی، کسی سے بھی نہیں کی، تو پھر کیسے دیا ہدایت؟ سورہ انبیاء میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ کہا یہ ہدایتیں تم تک پہنچانے کے لیے میں نے کچھ امام بنائے ہیں، یہ ان اماموں کے ذریعے سے وہ ہدایتیں کر رہا ہے۔ کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، میں نے ان کو امام بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، تاکہ وہ میرے امر کی ہدایت کریں، میرے امر سے ہدایت کریں، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، میں نے ان کی طرف وہی بھیجی ہے اچھے کاموں کی، نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب کے سب ہمارے امام، ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے، یہ سب کے سب ہمارے عابد بندے ہیں۔ اچھا، یہ ہدایت اس طریقے سے کی ہے اماموں کے ذریعے سے، کوئی اور بھی ذریعہ ہے؟ کہاں میں نے صحیفے بھیجے ہیں ہادی بنا کے، میں نے تورات کو بھیجا ہے ہادی بنا کے، میں نے زبور کو بھیجا ہے ہادی بنا کے، میں نے انجیل بھیجی ہادی بنا کر، میں نے قرآن کو بھیجا ہے ہادی بنا کر۔ یہ قرآن اپنے آغاز میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یہ قرآن اپنے آغاز میں اپنے ہادی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب، یہ قرآن ہادی ہے متقیوں کے لیے۔ اسی سورہ میں آخر میں جا کر بھی اپنے ہادی ہونے کا اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان جس میں قرآن نازل ہوا کس لیے؟ ھدی للناس، ساری انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے۔ وہ خالق کہتے ہیں میں ہدایت دے رہا ہوں اور میں نے ہادی بھیجے ہیں، ہادیوں کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہوں۔ اور ہادی رکھے ہیں دو طرح کے، ایک ہیں ہادیان ناطق اور دوسرے ہیں ہادیان صامت۔ ہادیان ناطق یعنی جو بول کر ہدایت کرتے ہیں، اور ہادیان صامت جو خود خاموش رہتے ہیں، انہیں پڑھ کر ہدایت لی جاتی ہے۔ ہادیان ناطق جو بول کر ہدایت کرتے ہیں، کہا انہیں میں نے کبھی آدم کی صورت میں بھیجا، کبھی شیش کی صورت میں، کبھی صالح کی صورت میں، کبھی نوح کی صورت میں، کبھی ابراہیم کی صورت میں، کبھی یعقوب کی صورت میں، کبھی یوسف کی صورت میں، کبھی موسیٰ کی صورت میں، کبھی عیسیٰ کی صورت میں، کبھی مصطفیٰ کی صورت میں، کبھی مرتضیٰ کی صورت میں، کبھی مجتبیٰ کی صورت میں، کبھی حسین کی صورت میں، کبھی سجاد کی صورت میں۔ یہ مسلسل ناطق ہادی ہیں جنہیں اللہ ہدایتیں دینے کے
کے لیے بھیج رہا ہے، اور اسی کے ساتھ پھر وہ ہادیان صامت بھی بھیج رہا ہے، کبھی انہیں آدم کے صحیفوں کی صورت میں، کبھی انہیں ابراہیم کے صحیفوں کی صورت میں، کبھی انہیں تورات کی صورت میں، کبھی انہیں زبور کی صورت میں، کبھی انہیں انجیل کی صورت میں، کبھی قرآن کی صورت میں۔ تو یہ اللہ نے دو طرح کے ہادی بھیجے، کا ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے، مگر میں ہدایت دیتا ہوں دو وسیلوں سے، ہدایت دیتا ہوں دو وسیلوں سے۔ کون سے ہیں وہ دو وسیلے؟ کا ہادیان ناطق اور ہادیان صامت، ان دو وسیلوں سے میں ہدایت دیتا ہوں۔ میں پھر یہاں روک رہا ہوں گفتگو